معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الاخلاص 10 مرات بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 10 مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو تو آتی ہے نا سورة الاخلاص؟ دیکھ لینا، آتی ہے سب کو؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کو سورة الاخلاص آتی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے آفس میں 40 والیوم کی لا کی کتابیں ہیں لیکن سورۃ الاخلاص پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دیکھیں تعجب کیسا کہ اتنی سورت کے بارے میں بھی کہتے ہیں اصل میں لکھ کے کسی نے غلط دے دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دین سے وابستہ کیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 3 طریقے بیان کیے ہیں جس سے آپ ہر طریقے کے ساتھ جنت میں گھر بنا سکتے۔ پہلا طریقہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا۔ کوئی ہے جو ذاتی جھگڑے میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں جنت میں چبوترے پہ اس کو گھر لے کے دوں گا۔ آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو میں کو کمزور ہوں، اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے۔ اب پتہ نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحیح مسلم میں کچھ ہے، یہ کس جگہ حدیث ہے؟ کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر دو۔ ہاں ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ عدی بن حاتم کو جب ایک شخص نے گالیاں دی تو گالی سن کی تو غلام سے کہتے ہیں ان سے گزارش کرو یہ کھانا کھائیں گے، یا ان سے پوچھو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی کام ہو میرے لائق۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے۔ پاس بیٹھا ایک بندہ کہتا ہے لما لم ترد علی، بزدلو جواب دو اس کو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے پھر علم اور دین کیوں پڑھا تھا؟ اور آج تعجب کی بات ہے مفاہیم بدل گئے۔ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، آج سید دہائی دے کے زکوٰۃ لیتا ہے کہ میں سید ہوں مجھے تو دینی چاہیے۔ پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا، لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی کتا نہ اندر آ جائے، آج کتے دروازے پہ ہوتے ہیں کوئی مرد نہ اندر آ جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے، آج کہتے تھے میری انسانیت پوری کیسے ہوگی جب تک میں اس کا جواب پورا نہیں چکاتا۔ سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دینے والے کے لیے جنت میں چبوترے میں ایک گھر کی ضمانت اللہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سو۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی چینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ، آپ اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی اللہم اشفنی اللہم اشفی امی اللہم اشفی والدی اللہم اشفی اولادی اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد
نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153 نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہو۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں نے کہا اللہ کے پاس، کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم، کہا جی ہاں، کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی، ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیے، فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمد للہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی،
اے اللہ مجھے معاف فرما۔